ہماری سب سے سینئر رہنما ادھر ہیں اور تمام دوست ساتھی مختلف پارٹیز کے سربراہان سب سامنے ہیں. فرداً تو ہر ایک کا نام نہیں لوں گا اور آپ کو بور نہیں کروں گا، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب ادھر اکٹھا ہوئے اور ہم نے معراج محمد خان کو یاد کیا. اور میں ذرا سا بتلاتے چلوں کہ میری ساری زندگی تو معراج محمد خان کے ساتھ ہی گزری. ہوا یہ، میں تو تھا ایک رائٹسٹ فیملی سے، ایک فوجی فیملی سے. خالد جمیل، کومڈور خالد جمیل میرے والد تھے. اور میں نے مسلم لیگ کی سیاست جو دیکھی 62 میں، تو یعنی میں 62 میں پالیٹکس میں آیا ہوں. میں اپنے والد کو لے کے جا رہا تھا عید کے ایک دن بعد، کیونکہ ڈرائیور نہیں تھا، اور پورے کراچی گھومے. اور جہاں وہ جاتے تھے تو وہ لوگ پوچھتے تھے کومڈور صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں؟ تو مجھے بہت جوش آیا. میں نے کہا ضرور لڑیں الیکشن. اور وہ 2 مہینے بعد الیکشن ہوا. اور لیکن جو میں نے مسلم لیگ کی سیاست دیکھی، کنونشن مسلم لیگ کی، وہ بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا. تو میں نے کہا اگر یہ سیاست ہے دنیا، تو زندگی میں کچھ بھی کروں گا، سیاست کبھی نہیں کروں گا. لیکن جب تک بی اے میں آیا 66 میں، تو میں بہت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قائل ہو گیا. تو میں اپنے والد سے کہتا تھا، جو ایوب خان کے بہت ہی قریب تھے، ان کے ایم این اے تھے، مسلم لیگ کے صدر تھے کراچی کے. تو میں نے کہا اب ایوب خان کو چھوڑیں، آپ بھٹو صاحب کو سپورٹ کریں، ہی از دا مین آف دا فیوچر. تو وہ ہنستے تھے. ان کی کوشش تھی کہ بھٹو صاحب اور ایوب خان میں ذرا پیچ اپ کرا دیں. وہ کہتے تھے دیکھو کیبنٹ چھوڑنے کو نہیں چھوڑو، فارن منسٹری سے ہٹائے گا لیکن کیبنٹ میں رکھے گا، تم سٹینڈ مت لو. تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اگر فارن منسٹری سے ہٹایا تو میں چھوڑ دوں گا. بہرحال تو ہم تو بھٹو صاحب کے قائل تھے. جب ہم 20 برس کی عمر میں گئے لندن، ادھر ہم سوشلسٹ ہو گئے. تو ہمیں پھر ذرا بھٹو صاحب کا بھی سوشلزم ذرا گلابی لگا. تو جب ہم واپس آئے، ہم ذرا سائنٹیفک سوشلزم کے قائل تھے. تو ادھر ہم مختلف لوگوں سے جا کے ملے، فتح آب علی خان اور معراج محمد خان اور بہت سارے لوگوں سے. لیکن معراج محمد خان سے ہم بہت قائل ہوئے. اور وہ 69 کا زمانہ تھا. ان کی پہلی تقریر ہم نے سنی 23 مارچ 69 میں، جو مولانا بھاشانی اور مسیح الرحمان ایسٹ پاکستان سے آئے تھے. اور ادھر ڈاکٹر رشید حسن خان ہمارے دوست این ایس ایف کے پریزیڈنٹ بھی تھے. اور معراج بھائی کی بڑی شعلہ بیان تقریر تھی. تو میں کہتا ہوں ہم ایک تقریر کی مار تھے. اور وہ دن اور معراج بھائی کے ساتھ آخری دم تک ہی رہے. بہت سیکھا، بہت مشکل حالات بھی دیکھے، مزہ بھی بہت آیا. سچ پوچھو ان کے ساتھ جد و جہد کرنے میں کوئی غم نہیں. ہاں غم تھوڑا سا ہے کہ ہم جو اور کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا. اور میں آپ کو بتلاؤں، میرے والد نے ایک قصہ بتلایا. وہ گئے تھے ایوب خان سے ملنے. ایوب خان 1 ہفتے بعد اقتدار چھوڑ رہے تھے. تو وہ ذرا پوچھنے گئے تھے کہ آئندہ الیکشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن ایوب خان صاحب مایوس ہو چکے تھے. تو آخرکار والد صاحب نے ان سے کہا، بڑے دوست تھے ایوب خان سے، بلا تکلف بات کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا زلفی پہ ہاتھ رکھیں، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی، اور وہی باعث تباہی بنا. تو اس پہ ایوب خان چراغپا ہو گئے اور کہتے ہیں واٹ از زلفی خالد، کیا بات کرتے ہو؟ دا ریئل مین از دیٹ سوشلسٹ معراج محمد خان. دا ریئل مین از دیٹ سوشلسٹ معراج محمد خان. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے چاہنے والے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا دشمن فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ معراج محمد خان کون ہے؟ وہ ملا تو نہیں تھا. تو کہتے ہمارے ہاں کا لڑکا ہے، بہت ذہین ہے، لیکن اس کے لیے میرے دل میں اتنی عزت آج بڑھ گئی میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا. اور پھر میں 2 مہینے بعد یا مہینے بھر بعد معراج بھائی مطلب ہر جگہ ان کے تعلقات ہوتے تھے. والد صاحب سے بھی دوستی تھی، ان سے بھی ملنے آ گئے. تو ادھر میری ملاقات ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ ہم ان کے ساتھ ہو گئے. میرا کہنا ہے غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. ہم رسماً
اور میں سمجھتا ہوں معراج بھائی نہیں چاہیں گے کہ ہم اب ان کی یاد منائیں اور رسمن بنائیں اور جان چھٹائیں. میں یہی سوچتا ہوں کہ معراج محمد خان جیسا آدمی آج ہوتا تو وہ بہت آگے ہوتا, کوئی مولوی لیڈ نہیں کر رہا ہوتا, اور جو چیزیں انہوں نے ہمیں سکھلائیں اور جو مقابلہ انہوں نے کیا, یہ ہمارے لیے چیلنج آ گیا ہے کہ ہم سب بکھرے ہوئے ہیں. صحیح کہا رانٹو صاحب نے, ہم لوگوں میں کیا کمی ہے؟ پلیجو صاحب کے جانشین ادھر ہیں, سید صاحب کے جانشین ادھر ہیں, معراج محمد خان کے جانشین ادھر ہیں, ہمارے اصغر خان صاحب کے جانشین بھی ادھر ہیں. اب وہ آ نہیں سکے آج, لیکن استقلال پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, عوامی ورکرز پارٹی ہے, اور ہم لوگ ہمارے اقبال ڈار صاحب ہیں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے, ہمارے نئے جنریشن کے الطاف شیراز صاحب ہیں, ہمارے کاکڑ صاحب ہیں, عبدالہادی کاکڑ ہیں, کوئٹہ سے آئے ہیں اتنی دور سے. ہم سب لوگ لیکن بکھرے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں, ہم میں کچھ اختلافی پہلو ہو سکتے ہیں, نیچرل سی بات ہے, لیکن ہم میں قدر مشترک زیادہ ہے. ہم فیوڈلزم کے خلاف ہیں, ہم آٹونومی اینڈ ڈیولیوشن کے پار کے قائل ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے قائل ہیں, ہم ڈیموکریٹک نارمز اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز چاہتے ہیں اس ملک میں, یعنی ہم اس اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں. اور ہمیں ٹارگیٹڈ اب کام کرنا چاہیے کیونکہ وقت واقعی بہت کم ہو گیا ہے, اور اس حد تک ذرا آپس میں سختی بھی کرنی پڑے گی اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کو. معراج محمد خان بہت نرم مزاج آدمی تھے, اپنے اوپر بوجھ لے لیتے تھے, دوستوں پہ کم ڈالتے تھے, لیکن ہمیں ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا, ٹارگیٹ بنانے پڑیں گے. 2 مہینے میں ہم اپنا ریفارم پروگرام بناتے ہیں, اور ریفارم پروگرام کا مقصد یہ ہے, بحث کریں, ڈیبیٹ کریں کہ ہم اس پروگرام کو لے کر عوام میں تحریک چلائیں گے, اور یہ ہم نہیں چھوڑیں گے حکمراں طبقے کے لیے. جو ہمارے بھائی نے کہا اور صحیح فرمایا انہوں نے کہ فیشزم کا جو رجحان آ رہا ہے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے, خواہ حکمراں طبقے کامیاب بھی کر سکیں, کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو سکیں, لیکن حکمراں طبقے میں بھی وہ حلقہ جو اس کا فیشزم کا, عمران خان کی فیشزم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے, تو کنڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ریفارمز کی بیسس پہ ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم میں وہ لچک ہے. معراج محمد خان میں بہت لچک تھی, وہ MRD میں بھی گئے, لیکن اس وقت ریفارمز کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. لیکن مارشل لا تھا تو ہمیں مارشل لا کے تو خلاف لڑنا تھا, بہت وقت ضائع کیا. بے نظیر کو بہت ساری باتیں بہت دیر میں سمجھ میں آئیں. جب آخری مرتبہ آئیں تو معراج بھائی بیمار ہوئے, وہ گھر ہسپتال پہنچیں اور کہا بھابھی معراج بھائی کو صحت یاب کرائیں, گیٹ ہم بیک آن ہز فیٹ, ان کو بہت اہم کردار ادا کرنا ہے, اور بس آپ ان کو صحت یابی کا انتظام کریں. اور وہ بیچاری خود ماری گئیں. اور مجھے ان کے دوستوں نے بھی کہا کہ وہ تم لوگوں کے بارے میں اظہر کافی بے نظیر کہتی تھی, یو نو دیز سوشلسٹ, this معراج محمد خان and Azhar Jamil, they criticize us, but we can rely on them. They are sincere. تو ہم نے کہا بھائی چلو جس سے اختلاف بھی رہا وہ تعریف کر دے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا. وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے, وقت آ گیا ہے. یہ 1 سال جو ہے, یہ جو 1 سال ہے, ٹھیک ہے, یہی ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گا. تو ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنی ہے. دیکھیے, میں ایک ریئل مین کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے, اور عمران خان کے ساتھ بھی کام کیا ہے, تو کم از کم میں ایک سچے لیڈر اور جینیون فراڈ کے درمیان فرق پہچانتا ہوں, فرق جانتا ہوں. اور عمران خان چالاک تو ہو گیا ہے, اس کے کوئی مورنگز نہیں ہیں, نظریاتی جو کہتے ہیں نا ٹھہراؤ اس میں نہیں ہے. اتنی آسانی سے سوشل ڈیموکریسی بھی کہہ دے گا, اتنی آسانی سے
ریاست مدینہ کا کہہ دے گا، اتنی آسانی سے ٹرمپ کو جا کے کہہ دے گا کہ تم ہمارے لیے کشمیر کا فیصلہ کر دو، اتنی آسانی سے کہے گا امریکہ نے مجھے نکالا۔ تو وہ تو اپنا کام چلاتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے نا کھیلنا ہے۔ تو عمران خان، ہم تمہیں پہچانتے ہیں اور تم نے بہت کھیل کھیل لیا، اب ہم تمہارے ساتھ کھیل کھیلیں گے۔ تم سمجھتے ہو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ہمارا ان سے نہیں ہے کوئی ٹکراؤ، کیونکہ وہ ایک پیداوار ہیں، ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، جو ڈی پولیٹیسائزڈ ایجوکیشن ہمارے ضیاء الحق نے ہمیں دیا، جس میں یونینز، ٹریڈ یونینز، اسٹوڈنٹ یونینز بین کر دیے گئے، جو اسٹوڈنٹ یونینز جنہوں نے معراج محمد خان، فتح علی خان، رشید حسن خان اور پورے ملک میں لیڈرز پیدا کیے، وہ سب ایک پروسیس سے اسٹوڈنٹ یونینز کے آئے۔ تو ان کو تو بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں۔ کبھی کبھار ہماری فیملی میں بھی وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ عمران کو، تو میں کہتا ہوں بچوں کو نہیں ڈانٹو بھائی، عمران کے اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کرنے دو، بحث کرو، ڈسکس کرو۔ اور میں عمران خان کے فالوورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب معراج محمد خان نے 5 سال تمہارے ساتھ تمہاری پارٹی میں گزارے ایز سیکرٹری جنرل، اس نے کسی کی قدر نہیں کی۔ وہ ایک اپنے ذات میں مگن ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی تو ایک راز ہے سینہ کائنات میں، اور اس نے اب جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے، جو جرنیل اسے لے کے آئے تھے، اس کو بھی انہوں نے جو گالیاں بکی ہیں، تو وہ عمران خان کا کلام، اور کوئی پارٹی ہوتی اور کوئی لیڈر ہوتا، وہ پارٹی بین ہو چکی ہوتی، اس کے لیڈر کو ڈسکوالیفائڈ فار لائف ہوتا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ دینا چاہ رہے ہیں تو دے۔ لیکن عمران خان کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے۔ وہ اٹیمپٹ کیا میونخ میں 24-25 میں، کیونکہ وہ فوج کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے اس کو جیل میں تو بھیجا، ایک بہت بڑے کاسل میں رکھا، ادھر مائن کیمپ اس سے لکھوائی۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے۔ مسولینی نے کیا کہا؟ اس کی 30,000 فالوورز تھے، اس نے کہا میں بلیک شرٹس کو لے کے آ رہا ہوں، وہ بادشاہ گھبرا گیا، اور پرائم منسٹر نے کہا اس کو کنفرنٹ کرو، وہ بھی رانا ثناء اللہ جیسا آدمی ہوگا، لیکن اس کی نہیں سنی، وہ واک اوور لے گیا۔ یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ اور پھر مسولینی نے اٹلی کو کہاں پہنچایا، ہٹلر نے جرمنی کو کہاں پہنچایا۔ تو میرا کہنا ہے یہ عمران خان ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اب آدمی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ آپ مجھ سے پروف چاہو گے تو میں کیا کہوں؟ اکبر بابر سے پوچھ لو، وہ کہتا ہے آج میں نے نفل پڑھی کہ مولا جارج بش کو جتوا دو الیکشن میں، تو اس نے کہا بھائی وہ کون سا ہمارا رشتہ دار لگتا ہے؟ اسے یار یہی تو تمہیں بات نہیں معلوم۔ بھائی اس کے تعلقات جمائمہ کی فیملی سے روتھ چائلڈس کے ہیں، اور روتھ چائلڈس کے ان سے بہت تعلقات ہیں، اور وہ جمائمہ کا بھائی عمران پہ فدا ہے کہ وہ عمران سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آخر میں وہ بچائیں، مجھے بچائیں نہ بچائیں، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ڈیموکریٹکلی کریں گے، پیسفلی کریں گے، تمہیں ایکسپوز کریں گے۔ اور ہم اس محفل اس مشن میں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں تم سے کوئی بغض ہے، ذاتی طور پہ تو میرا خاندان کا دوست ہے، میرے چھوٹے بھائی کا دوست ہے، میرے بہنوئی نعیم الحق اس کا سب سے قریب تھا، لیکن عمران کسی کا نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ کسی دن نعیم کو بھی وہ ڈس دے گا۔ میری لڑائی پرسنل نہیں ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، اور ہمیں یونائٹ ہونا ہے، میکسیمم پروگرام پہ آنا ہے، اور موومنٹ کے لیے سوچنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس موومنٹ کا آغاز ہم کراچی سے کریں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد ادھر سے ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرو، جو معراج محمد خان کہتے تھے نا، 3 ٹیئر گورنمنٹ، فیڈرل، پروونشل، لوکل، اور لوکل گورنمنٹ کے بغیر کوئی ڈیلیوری آف سروس نہیں ہو سکتی۔ تو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے، جو کراچی کے لیے چاہتے ہیں وہ پورے ملک کے لیے چاہتے ہیں۔
اور یہی کوئی چیف منسٹر نہیں چاہتا کہ لوکل گورنمنٹ کسی شہر کی پاورفل ہو، نہ پنجاب کا چیف منسٹر، نہ فرنٹیئر، نہ بلوچستان کا، سب چاہتے ہیں کہ ان کی چودراہٹیں ہوں۔ تو یہ لوکل گورنمنٹ کی جو جد و جہد ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی ہے اس کے حق میں، یہ ہمارے لیے ایک ریفارم موومنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ اور جو شہر سے تحریک چلے گی، ہم ان ساری باتوں کو جو لینڈ ریفارم بھٹو صاحب نے کہے وہ تو بہت نرم تھے، لیکن ہم کہتے ہیں اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کر لو، لیکن کچے کی زمینیں ہیں کسانوں کو دے دو۔ آپ نے کانسٹیٹیوشنل رائٹ دی ہے کہ ہر بچے کو فری تعلیم ملے میٹرک تک، یہ چیزیں ہم 5 سال میں کر سکتے ہیں۔ ہم 5 سال میں اور 10 سال کے اندر 90% سے زیادہ خواندگی کر سکتے ہیں۔ ہم 2 سال کے اندر 6% ریٹ آف گروتھ پہ آ سکتے ہیں، ہر سال 1% زیادہ کر سکتے ہیں، 10% پہ ہم آ جائیں گے 28 یا 30 تک۔ لیکن یہ لڑائی آج ہمیں لڑنی ہے، ہمیں اپنا ویژن دینا ہے لوگوں کو، اور ہمیں ایک معاشرہ چاہیے ہے، ایک تعلیم یافتہ معاشرہ۔ اور اب آپ کو میں یہ بھی بتلاؤں کہ اس عمر میں جا کے ایک ماسٹر ٹرینر بن گیا ہوں، جو کہ شاید 15 کے قریب اس ملک میں ہوں گے، اور ہمارے پاس وہ بھی ترکیبیں ہیں جس سے رٹے کا سسٹم توڑو۔ یعنی رٹے میں تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھتا ہے، رٹتا ہے اور یاد بھی نہیں رکھ سکتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے اور اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کرپشن آ گیا ہے، اور ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کریں، ان کو وہ عزت دیں۔ بھئی جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، میں ان کو دیکھتا تھا اپنے کسی استاد کے بارے میں کس عزت سے بات کرتے تھے، چاہے اختلاف بھی استاد سے ہو۔ غلام مصطفیٰ شاہ کی معراج بھائی کتنی تعریفیں میرے سامنے انہوں نے کی ہیں۔ ولی خان صاحب کے بھائی تھے، وہ بھی پرنسپل تھے کسی کالج کے، انہوں نے بہت معراج بھائی کو ایک دفعہ ڈانٹا تھا۔ تو بعد میں جب معراج بھائی سے ملے تو انہوں نے کہا، آئی ایم سوری ینگ مین، آئی واز ناٹ فیئر ٹو یو۔ ہی سر نہیں سر، ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو غصہ دلایا۔ ہی سر نہیں تم لوگ صحیح تھے، میں غلط تھا۔ تو یعنی اتنے بڑے لوگ تھے، ایسے استاد تھے، ہمیں ایسے استاد پھر سے پیدا کرنے ہیں۔ ہمیں ایک نیشنل موومنٹ چلانی ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے اختر حسین صاحب کہہ گئے، رانٹو صاحب کہہ گئے، ہم مل کے کام کریں گے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ، ڈیموکریٹک، سوشل ڈیموکریٹک، پراسپرس پاکستان کے لیے داغ بیل ڈال سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ لوگ کچھ فرمائیے گا، میں نے جو بھی کچھ کہا ہو آپ کی بھی رائے سامنے آئے۔ بہت شکریہ۔